ناکامی پر کوئی نہ کوئی مدد کے لیے تیار ہے. جس کل کی تیاری تم کر رہے ہو اس کے لیے مدد کے لیے ہر کوئی تیار ہے. مگر آؤ جس کل کی تیاری کا حکم قرآن دے رہا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا, کون امداد کرے گا؟ آگے ذرا غور تو کریں. تین مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا کر اللہ سے غفلت کرنے والوں, مسجدوں کو ویران کرنے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں. کوئی نشے کے اندر مست ہے, کوئی چوہوں کے اڈوں پہ مست ہے, کوئی زنا کرتا نظر آ رہا ہے, کوئی عورتوں پر پاک کی نظر ڈالتا نظر آ رہا ہے. سوچو تو صحیح, وہ کل جس کی تیاری کا قرآن حکم دیتا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا؟ آئیے ذرا احادیث کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا. ذرا توجہ سے سننا. چہلوں کی محفل میں آئے ہو, اپنی آخرت کی فکر کر لو, آخرت کی تیاری کر لو. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر ہوگا, اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. زمین تانبے کی ہوگی, اللہ اللہ, اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے. اس دن پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا, اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا. اور کتنی دور پہ ہوگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی. پسینے کا حال یہ ہوگا, کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے, کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے, کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے, کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے, کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے, کسی کا پسینہ منہ تک آ گیا ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت ہوگی. اس ماحول میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اللہ اللہ. ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں, اللہ اس کو مہلت دے گا. جا, ایک نیکی کی ضرورت ہے, اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں. دھیان سے سننا. غفلت کی مارے, غفلت میں زندگی گزارنے والوں, آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. یاد رکھو, کیا دیکھو گے قیامت میں؟ آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں کہتا ہوں میرے بھائی, ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یاد رکھنا, شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے, لفاظیوں کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے. آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو, اور ہو سکے عرس چہلوں کی محفل میں آنے والوں, اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں, ذرا غور اور فکر کر لو ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا. ایک بیٹے کو حکم ہوگا جا, ایک نیکی کی کمی ہے, اگر ایک نیکی تو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے. بندے کے لیے وہ سوچ کا مقام ہوگا. اس موقع پر, اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے؟ اس وقت اس کو خیال آئے گا, میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں, اس وقت اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا, مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا, وہ میری امی تھی. جب میں مایوس ہوتا, میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا دوپٹہ میرے پسینے سے پوچھتی, میرے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی. کسی نے کہا تھا اور بہت اچھے انداز میں کہا تھا, میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو, میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو, آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا. ماں کتنی مشفق ہے, ماں کتنی محنت. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ماں کتنی مشفق ہے, ماں کتنی مہربان ہے کہ اللہ اکبر وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی. ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے, ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے. جو لوگ جوان ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے؟ دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے, تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. اللہ اکبر. اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو ہر میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی, غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی, میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی. اللہ اکبر. میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا, گیلے پر ماں سوتی, سوکھے پہ مجھے سلاتی. جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا
کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم جائے، زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر وہ بچہ وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے، ایک نیکی کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں، آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے۔ اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے اللہ اکبر، لیکن ایک بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی مجھے ایک نیکی دے دو، ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر، جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہے۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی، زنا کی گندی پکچریں دیکھی۔ اللہ اکبر، یہی آخرت کے لیے بھیجا، حرام لقمے کھائے، وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ توبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال کے ہے؟ ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھاگے گا، دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ کو سپورٹ نہیں کرتے، دوست سپورٹ کریں گے، تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بنے۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا ہے، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے۔ آپ خلیل کی بات کرتے ہیں، یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ چلنے لگے، پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے، آپ دوستوں کی بات کرتے، اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل، یعنی پکا دوست۔ پکا، بتاؤ دوست اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے، وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں، خواب دکھایا، رکھتے چھری۔ خلیل نے خواب پر تعبیر نہیں کی، بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوتا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی میں۔ اس کو کہتے ہیں یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں، یار نے کہہ دیا بیوی
آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے اور ساتویں آسمان میں ابراہیم خلیل تھے. ساتویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے. پوچھا مبارک ہو, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی. اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا جائیے مبارک ہو, مبارک مبارک ہو, مبارک ہو جائیے. چھٹے پر آئے, بڑی باتیں بھی, ملاقاتیں بھی. کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز. نہیں 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 نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی, آپ کی امت کم کریں گے. آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں, ملت موسیٰ پر نہیں. ملت تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے, حضرت خلیل کو اتنی محبت ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا. تو لیکن خلیل کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو, تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کرا اور خلیل نے کہا مبارک کو لے کے جاؤ. کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں. خلیل تو کہتے ہی اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا. یہ ہوتا ہے خلیل. آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں. یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں, یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں, یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں, یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں, میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. اور آپ کو بتاؤں, آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام, فرشتے کام آ جائیں گے, فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقت کی دنیا. کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں. معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے. کون معصوم؟ جبریل امین, اسے محشر کہتے. جبریل کانپ رہے, سب سب فرشتے کانپ رہے. جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا, تو زنا کرنے والے کس قطار میں؟ پوری پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں؟ چہروں سے داڑیاں مٹا مٹا کر گٹوں میں چکرانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح, جھوٹ بول بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں, ہمارے افکار کو, ہماری نظریات کو. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کریم ہے, بخش دے گا. میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے, لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, توجہ کریں, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قاتل جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے, گناہوں پر تجھے بخش دے گا, تو وہ قاتل بھی تو ہے, زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. لیکن خدا کو قاتل جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھانا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں. اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ, گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے. یاد رکھنا, جملے برے لگے تو معاف کرنا. آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے, توجہ کریے قرآن پر. جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی, جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی, جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے, ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا, وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے, کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے, کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے, یا وہ علماء کی اولاد تھے, یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد. آپ غور تو کریں نا, یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں, لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے. اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب. اولاد یعقوب سور کی طرح
طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل۔ پتھر قوم لوط میں جو برسے کون؟ بنی اسرائیل۔ ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے، تم کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کرتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر، انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے۔ شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے، شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے۔ ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی روکنے والا ہوگا۔ یاد رکھنا پوری کائنات میں کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے، اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے، اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی، آخرت کا تصور ہوگا، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، 12 سال تک کے اگر کوئی گناہ کی شام اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آگے کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا، دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا۔ آخر اللہ اکبر، کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی، کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی حیبت سے کانپتے ہوں گے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں۔ توجہ کرنا، انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں؟ بہت بڑی بڑی باتیں، اتنے سارے مشائخ موجود ہیں، ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج کل کیا ذہن بنا ہے؟ ذہن کیا ہونا ہے کہ مولانا ہم تو صحابہ پاک کے مرید ہیں نا، پھر ہم کچھ بھی کریں جنت ہی میں جائیں۔ ہم تو دوست پاک کے مرید ہیں نا، کچھ بھی کریں جنت ہی میں جائیں۔ ہم تو وارث پاک کے ماننے والے، کچھ بھی کریں، یہ کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے نا، یہ جو دماغ میں خبط ہے نا اس کو نکال دیں۔ اس پر صحابہ پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے، اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے، اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے۔ ارے میرے دوست یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا، یہ کون سا خط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے پابندی لگائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا۔ اگر چاہوں تو صحابہ کہف کے کتے کو جنت دے دوں، اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا، اگر نہ چاہوں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر چاہوں تو پھر اس شرط سے کہ بلال آگے آگے غلام بن کر جا رہا ہوگا اور میں وہ پیچھے پیچھے اللہ کی شان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے چارے پڑے، اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، کچھ بھی کریں جنت یقین ہے، چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت۔ اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہے وہ برا نہ مانے، اتنا نہ ڈرا لوگوں کو۔ میں نے کہا ہم بگڑ ڈرانے کے لیے ہی آئے تھے، ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو، جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ، کہاں سے لائے گارنٹی؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا اس وقت تک کہ آپ کسی کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں۔
مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تو میں بات سمیٹ پا رہا تھا کہ انبیاء کی شان اس دن کیا ہوگی قیامت کے دن، اس کو ذرا سن لیں اور بات کی مکمل ہوگی، توجہ کریں۔ اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے، میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انہیں کر کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو، میری بھی نجات ہو۔ جن کے کانوں سے سننا، ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک ہوتا ہے، اب سب کی توجہ میری طرف ہے، بہت قیمتی بات ہوئی، توجہ سب اس طرف ہے۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے، دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز ہے، لیکن آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کرو، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اب کون ہے عمر ابن خطاب، جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، جس کا پیر ہے محمد رسول، ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدی کی کوئی جماعت نہیں، لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی، وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکراتے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے نہیں پہچانتے؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے نہیں پہچانتے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو کہ میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ اور جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت کعب سے، اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ،
کیا حالات ہوں گے وہ. تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت تو پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جہنم کے شرارے بلند ہوں گے، تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے. جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہوگی. جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج کتنے سکون سے بیٹھے ہیں. جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا اس روزی کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کرتے ہیں. جس مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس مغفرت کے لیے کیا محنت کی. جس میدان محشر کی کامیابی کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس میدان محشر کے لیے ہم نے کیا محنت کی. کیا بیٹا میرے بھائیوں، کتنے چین سے بیٹھے ہو، کتنے سکون سے بیٹھے ہو. اگر ماہرین نے موسمیات اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے، طوفان آنے والا ہے، بولو جلسے میں کوئی چین سے بیٹھے گا؟ طوفان کی تیاری کریں گے. اور ماہرین نے موسمیات کی پیشین گوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور 1000 بار غلط ثابت بھی ہو چکی ہے. نادان اگر لوگ پیشین گوئی کریں تو اس کے لیے اتنی تبودو کرتا ہے. اللہ نے پہلی بیان کر دیا جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے، فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ہم تمہیں پل صراط سے گزاریں گے. یہ پل صراط کیا ہے؟ پال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. جہنم کے اوپر ایک بریج ہے، پل ہے، اسی سے گزر کر جنت میں جانا ہے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پل صراط کہتے ہیں. اس کے اوپر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بریج ہے. میرے بھائی کیسے گزریں گے، کس طرح گزریں گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ راتوں کو گناہ کر کے کہے لگانے والوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کر کے ہنستے ہیں اللہ انہیں رلا رلا کر جہنم میں داخل فرمائے گا. بہت مہلت لے کر نہیں آئے. کب تک جرائم کرو گے، کب تک گناہ کرو گے؟ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صرف پچھتاؤ گے. اس وقت پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بھڑکیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے. اس کا تصور کر لو، اس کا خیال کر لو. اگر روٹی کا لقمہ حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ سردی کی وجہ سے سانس نہ نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ میرے بھائی اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارے سینے سے دل نکل کر ہمارے حلق میں اٹکے گا؟ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پر بس نہیں، وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا. اللہ سے رحم کا سوال ہے، اللہ سے کرم کا سوال ہے. لیکن جب کعبے احبار کے یہ بات کہی فاروق اعظم رو رو پڑی، ہچکیاں بن گئی، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. تھوڑی دیر افاقہ ہوا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا، تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو شرارے اتنے بلند ہوں گے، شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ شراروں کو دیکھ کر عوام کا کیا حال ہے وہ تو چھوڑ دیجیے، انبیاء کی شان یہ ہوگی. اب دل کے کانوں سے سننا، میدان محشر کے لیے یہ تصور رکھنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج کے کعبے احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت ابراہیم خلیل اللہ، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا آج ابراہیم تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، ابراہیم صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے. اللہ آج ابراہیم کو امان چاہیے، آج ابراہیم کو پڑا چاہیے. کون ابراہیم خلیل اللہ جس نے لوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اللہ کی محبت میں، جس نے مسجد نہیں بنائی صرف بلکہ جس نے اللہ کا کعبۃ اللہ تعمیر کیا، کتنی قربانیاں دی اللہ کی محبت میں، آگ میں کود پڑے. اللہ اکبر. وہ ابراہیم خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی وہ گھٹنے زمین پر رکھ کے کہیں گے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج ابراہیم تو اپنے لیے امان، اپنے لیے مانگا. انبیاء کے باپ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ابو الانبیاء کہیں گے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے. اسی پہ بس نہیں فاروق اعظم کی ہچکیاں بن گئی، روتے روتے حالت
فیل ہو گئی تو کہتے ہیں کام امیر المومنین اسی سے بس نہیں ہوگا بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے اے اللہ موسیٰ کو جو تو دور پہ بلا کر راز کی باتیں کرتا تھا پیار کی باتیں کرتا تھا موسیٰ سے جو تو کلام کرتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ اے موسیٰ دور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی سرگوشی کروں پیار کی باتیں کروں وہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ اکبر اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا اس کلام کا واسطہ اس گفتگو کا واسطہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے مولا میں کسی کے لیے کوئی سوال نہیں کرتا صرف مجھے تو امان عطا کر دے آج مجھے اب تیرا پتا نہیں تو کیا مجھے امان عطا کر سوچو غور کرو سوچو غور کرو اپنی راتیں کیسے گزر اپنے دن کیسے گزر رہے ہمارا حال کیا ہے وعدہ کرے تو وفا نہ کرے اسی طریقے سے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومے کوچنگ کے نام پر ٹیچنگ کے نام پر کیا کیا نام پہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی بلکہ العیاذ باللہ باپ کے بازو میں بیٹھ کر سیریل میں بیٹی زنا کا منظر دیکھ رہی ہے باپ کے بازو میں بیٹھ کر بیٹا بھاگنے بھگانے کا فلم میں منظر کیا دن آ گئے سوچو اس دن کو جسے یوم قیامت کہتے ہیں یوم حساب کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستیاں گھٹنے زمین پہ رکھے اللہ مجھے امان چاہیے مسجد فاروق اعظم کی حالت کیا بھی ہوگی وہ تو وہ جانے لیکن روتے روتے حالت خیر ہوئی حضرت کعب کہتے ہیں اسی پر مست نہیں جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بغیر باپ کے کماری مریم سے پیدا ہونے والے کلیمت اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے بڑی بات کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا میں تو بس آج اپنے لیے امان چاہتا عیسیٰ کو امان عطا کر دے امان دے دے اور کچھ نہیں مانگتا یہ انبیاء کی شان ہوگی حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو لا کر کے بیل کے ناک میں 2 سوراخ ہوتے ہیں ایک سوراخ کے برابر بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے برابر مشرق کی طرف کا حصہ کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے ان کے بھیجے کھول کھول کر کانوں سے نکلیں گے ناک سے بہیں گے اسے محشر کہتے ہیں یہ سن لیا محشر اب آگے کی بات بھی سن لو جہاں ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں جہاں موسیٰ کلیم کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں جہاں عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں وہیں یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ ایک ذات ہوگی ایک ہستی ہوگی وہ سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتا اپنی امت کے لیے رب حبلی امتی رب حبلی امتی میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے آقا نے کہا میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے میری امت کو ہم سب خوش ہو گئے بالکل خوش ہونا چاہیے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے 5 بیٹے ہوتے 6 بیٹے ہوتے 10 بیٹے ہوتے 2 بیٹے ہوتے جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے توجہ جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے اور مجمع میں اس بیٹے کو لا دیتا ہے یہ تیرا بیٹا زانی ہے زانی تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے لے جاؤ اس کو بیٹا ہو کر بھی یہ نہیں کہ مجھ سے پیدا نہیں ہوا اس کا غیرت کا انداز کہتا ہے یہ مجرم میرا نہیں یہی ہے نا ایسا ہی ہے کسی کا بچہ چوری کرتے پکڑا گیا کہتا چھوڑ یارو میرا بچہ نہیں نکال اس کو ایسے ہی ہاں ایسے ہی اب آقا فرما رہے میری امت کو بخش ہم آقا کے ہیں الحمدللہ اللہ کرے ہم آقا ہی کے ہیں لیکن ایک بات جو حضور کا ہوتا ہے
توجہ کرنا، بہت نازک موڑ پر گفتگو آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہوتا ہے حضور اس کی رعایت نہیں کرتا. بس دھیان سے وہ رحمت ہے سب کے، رحمت للعالمین، لیکن جتنی بڑی وہ رحمت ہے جیسے ان کی رحمت ہے بس اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. بات ایک کی طرف جاری بہت نازک ہے، دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی. جس شان کی ان کی رحمت ہے اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. رحمت ایسی، رحمت ایسی، رحمت ایسی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آ جائے تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. رحمت، رحمت. بدر، احد، خندق، ساری جنگوں کا مسلط کرنے والا فرد سامنے آ جائے تو کہے جا تجھے معاف کیا. سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی سامنے آئے کہے جا تجھے معاف کیا. رحمت ایسی کہ جنہوں نے پاگل مجنون پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا فتح مکہ کے دن قطار میں کھڑے تھے تو اس وقت رحمت سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا. یہ رحمت. دشمن آئے تو چادر بچھائی، رحمت. رحمت سب کے ساتھ لیکن غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. یہاں کے لوگ صابر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں، بہت اچھے سے بات سمجھتے ہیں. توجہ کرنا، رحمت سب کے ساتھ اور غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں. دو بچے لڑ رہے ہیں، دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک پڑوسی کا ہے ایک اپنا ہے. دونوں گندی گندی گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ایسے میں آپ پہنچے، کس کا بازو پکڑیں گے؟ صحیح کہنا. کس کو تماچا ماریں گے؟ صحیح کہنا. کس کو کھینچ کر مارتے ہوئے گھر میں لے جائیں گے؟ کس پہ غصہ دکھائیں گے؟ صحیح کہنا. تو جو شریف بچہ ہوگا، جو شریف باپ ہوگا، وہ کہے گا میں میرے بیٹے کو پکڑوں گا کیونکہ میرا ہے. گالی دیتے ہوئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پڑوسی سے مجھے کیا لینا، پڑوسی سے مجھے کیا لینا. مارنا اپنے کو، ڈانٹنا اپنے کو، ناراضگی کا اظہار اپنے سے. اسی کو تو کہتے ہیں. اب سنو مسلمانوں، ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی. اور رسول اللہ جس شان کے رحمت والے ہیں اسی شان کے غیرت والے. رحمت سب کے لیے، غیرت اپنوں کے لیے. اس کی ایک جھلک دیکھیے. حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے دیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ. ان کو محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے. محبوب رب العالمین. اب سننا، غور کرنا. عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. دھیان سے سنو. اب وہی پیاری امی جان، مومنوں کی امی جان اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی. توجہ، دیواروں پر پردے. توجہ،